عورت کا احساس کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کچھ کہانیاں درد سے نہیں خودداری سے لکھی جاتی ہیں، اور یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو ٹوٹ کر بھی نہیں گری بلکہ اٹھ کر اپنی پہچان خود بنائی۔ وہ کہتی ہے، مجھے حیرت نہیں ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، کیونکہ میں اس کی نظروں میں، اس کے چہرے کے تاثرات میں، اس کے مجھ سے بات کرنے کے بدلے ہوئے انداز میں وہ سب کچھ پہلے ہی محسوس کر رہی تھی۔ بلکہ میں تو وہ دن بھی جانتی ہوں جب وہ اس سے پہلی بار ملا تھا۔ عورت کا احساس کبھی غلط نہیں ہوتا، لیکن اسے حیرت تب ہوئی جب وہ لوگ بدل گئے جنہیں وہ اپنا خاندان، اپنا سہارا سمجھتی تھی۔ صرف 2 مہینوں میں سب نے نئی بیوی کو ایسے قبول کر لیا جیسے 20 سال سے وہی ان کے درمیان تھی۔ اس کے شوہر کے بھائی کی بیوی نئی، جسے وہ اپنی بہترین سہیلی سمجھتی تھی، اس نے بھی دعوت پر بلایا، جبکہ وہ برسوں اس کے ساتھ خیر و شر میں کھڑی رہی تھی۔ شوہر کی بہنیں جن کے بچوں کو وہ اپنے بچوں کی طرح پالتی رہی، ان کے لیے عید کے کپڑے لاتی رہی، کبھی ان پر بوجھ نہ ڈالا، مگر انہوں نے بھی سب بھلا دیا۔ ایک بہن جو ہر چھٹی اس کے گھر گزارتی تھی، طرح طرح کے کھانے منگوایا کرتی تھی، مگر اس نے بھی نئی دلہن کو 2 ہفتے اپنے گھر رکھا اور اسے کبھی اپنے گھر نہ بلایا۔ سب ایک ایک کر بدل گئے، مگر ایک ہی شخص تھا، شوہر کا سب سے چھوٹا بھائی، جس نے نئی کو ہاتھ نہ ملایا، نہ بات کی، اور اپنی بیوی کو بھی کہا اسے گھر نہ بلائے۔ وہ ہمیشہ اسے ایک چھوٹے بھائی کی طرح مانتی تھی۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان دھات کی طرح ہوتے ہیں، سونے اور تانبے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے، میں جذباتی نہیں ہوئی، نہ میں نے چیخا، نہ برا بھلا کہا، میں نے کسی کو اپنے درد کا احساس بھی نہیں ہونے دیا، میں نے صرف خاموشی اور سوچ سمجھ کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس کا بھائی آیا، اس نے وعدہ کیا وہ اسے ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں چھوڑے گا جن پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کی صحت اچھی تھی، عمر زیادہ نہ تھی، اور اس کے 3 بچے تھے، ایک 13 سال کی بیٹی اور 2 بڑے بیٹے۔ اس نے بچوں سے کہا کہ وہ اپنے والد کے خلاف کوئی سخت رد عمل نہ دکھائیں، جو ہونا تھا ہو گیا، ہمیں پہلے اپنے معاملات سنبھالنے ہیں۔ اس کی بیٹی حساس تھی، دکھ ہوا، مگر اس نے اسے سمجھایا کہ رونا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اس نے بیٹی کو کہا وہ اپنے والد سے وعدہ کیا ہوا سونا ضرور مانگے، کیونکہ ایک دن وہ بھی دلہن بنے گی۔ اس کے پاس ایک خاندانی زمین تھی جو بھائیوں میں مشترکہ تھی۔ اس نے بھائی سے کہا اسے بیچ کر اس کا حصہ دے دے اور والد کے گھر میں اس کا حق بھی خرید لے۔ کئی مہینے گزر گئے، وہ خاموش رہی، کسی سے کچھ نہ کہا۔ جب شوہر کے بھائی کی بیوی اس سے ملنے آئی، اس نے سرد مہری سے کہا، اپنی نئی دوست کے پاس جاؤ۔ اس نے سب کو وہی واپس لوٹایا جو انہوں نے اسے دیا تھا، بے رخی۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ لوگ اب اس کے گھر میں ناپسندیدہ ہیں۔ اس نے صرف شوہر کے چھوٹے بھائی اور اس کی بیوی کو بلایا، جیسا اس کی ساس نے اسے ہمیشہ کہا تھا کہ وہ ان کے لیے بھلائی کرے۔ جو قیمتی چیزیں اس کی ساس نے اسے دی تھی، وہ اس نے اپنے بھائی کے گھر بھیج دی، کیونکہ وہ تحفے اس کے اپنے تھے، وہ انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ جو بھی فرنیچر، برتن، چیزیں اس نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، سب اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے پاس صرف وہی چیزیں رہنے دی جو واقعی اس کی تھی۔ شوہر ان دنوں اس کے اپارٹمنٹ آنے سے گریز کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شریف عورت ہے، مگر آسانی سے بے عزت نہیں ہو سکتی۔ اس پر اس کے بے شمار احسانات تھے۔ آخر کار اس کے بھائی نے اس کے لیے نیا گھر خریدا، ایک ایسی جگہ جہاں ساتھ ہی ایک دکان تھی تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ پھر وہ دن آیا، اس کا بھائی اسے عزت کے ساتھ اس کے نئے گھر لے گیا۔ اس نے شوہر کو فون کیا اور کہا قانونی کارروائی مکمل ہو چکی ہے، مکمل سکون اور باہمی احترام کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے، سچ ہے کہ 20 سال پیچھے چھوڑنا آسان نہ تھا، مگر مجھے کرنا پڑا۔ سب، شوہر سمیت، احسان فراموش نکلے۔ انہوں نے اسے زخمی کیا، ڈرایا، دھتکارا، اور اسے خاموشی سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ وہ کہتی ہے، اسے اپنی زندگی کا حق تھا، اور سب کو بھی، اور مجھے بھی، اور مجھے احساس ہوا کہ میں اب اس خاندان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عورت کی خاموشی کمزوری نہیں طاقت ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں اور اپنی رائے ضرور لکھیں۔ آپ کا سپورٹ مجھے مزید ایسی حقیقت پر مبنی کہانیاں لانے کا حوصلہ دیتا ہے۔ آخر میں وہ کہتی ہے، اس نے اپنی پسند چن لی، میں نے اپنی عزت چن لی۔ لوگ دھات کی طرح ہوتے ہیں، سونا کم ہوتا ہے مگر وہی اصل قیمت رکھتا ہے۔
یہ کہانی ہر اس عورت کے نام ہے جو خاموش رہ کر بھی جیت جاتی ہے، ٹوٹ کر بھی اپنی قیمت نہیں کھوتی اور آخر میں اللہ کی مدد سے مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔